معزز سامعین کرام، جیسے کہ رجوع القرآن مہم ہمارے سامنے ہے اور یہ اس کا افتتاحی پروگرام ہے، بطور تذکیر اور یاد دہانی اور مہم میں ہم اچھے سے جو ہے باشعور طور پر لگے رہیں اور اس کو مہم کے طور پر ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں آگے ہم اس کام کو لے کر چلیں کہ قرآن مجید سے خود بھی رجوع ہوں اور لوگوں کو بھی رجوع کرائیں۔ یہ اس کے تحت انشاءاللہ کچھ یاد دہانی اور تذکیر ہم کر لیں گے۔ یعنی سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، ظاہر ہے یاد دہانی کی جا سکتی، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ سورہ قصص کی آیت 85 میں گئے نبی یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ تو یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے، امید کرنے یا جستجو کرنے، کھوج لگانے سے نہیں ملا۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کے لیے کوئی امیدوار نہیں تھے بلکہ اللہ نے اس کو تم پر نازل کیا ہے۔ اس کی اہمیت بتائی کہ چونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس لیے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ قرآن مجید کی تکمیل اس کی جمع اور حفاظت کے اعتبار سے بھی اور اس کے وعدے اور بشارت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے وعدے اور بشارتوں میں بھی ایک بشارت ہے جو بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تم کو بہترین انجام تک پہنچائے گا۔ اور وہ سیرت کے وہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی بالکل اکیلے اور تنہا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے شروع ہوئی تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لوگوں کو سنانا شروع کیا، اور وہ سارے مراحل مکے کے ابتدائی مراحل ہیں، درمیانی ہیں، پھر آخری کے جو سخت نہایت شدید مراحل ہیں وہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہی سے سامنے آتے ہیں۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پر وہاں کی الگ پریشانیاں تھیں، وہاں کے مسائل الگ تھے، یہ سب قرآن ہی سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن نے بڑی تفصیل سے ان حالات کو ہمارے سامنے تصویر کشی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ کے رسول آتے ہیں اللہ کی کتاب کو لے کر لوگوں کے درمیان، اور جب یہ کتاب کو لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگوں میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے وہ تکبر سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کو جو توجہ دلا رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی فطرت کا استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ قرآن مجید میں بتائے، ایک تو قرآن کے منکرین ہیں اور ایک قرآن کو پکڑنے والے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں تھا، اس زمانے میں بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بس زبانی جمع خرچی کتاب سمجھتے ہوں نعوذ باللہ، یا قرآن کو صرف پڑھنے کے حد تک رکھتے ہوں، یا قرآن ان کے صرف مسجدوں کے حد تک تھا، باہر سوسائٹی میں نہیں تھا۔ یہ کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس لیے قرآن مجید نے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے تھے سرے سے ان کو منافق کا، جو ایمان کا ڈھونگ کرتے تھے، اور جو مومنین تھے ان کے بارے میں یہ کوئی ڈسکس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھتے پھر سمجھتے نہیں پھر عمل نہیں کرتے، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے ان کی تعریف کی کئی جگہ پر کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ کتاب جب سنتے ہیں تو ان کے وجلت جلودہم، وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے قلب اس سے تھرا اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی تعریف کی صحابہ کرام کے قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن سے ان کے دین بڑھ جانے اور ایمان بڑھ جانے کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے۔ تو رجوع کا جو مطلب ہے اصل میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے سب سے کٹ کے اس کی طرف رجوع کرنا۔ جیسے کہ جب ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری طرف سب سے کٹ کر میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا ہے، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف پھیر لیا ہے، فاطر السماوات والارض ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اگر میرا رخ ادھر ادھر تھوڑا سا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب مشرک ہو گیا۔ اگر میرا رخ کچھ اللہ کی طرف ہے اور کچھ ادھر ادھر بھی ہے کہ کوئی اور بھی مجھے دیکھ رہا ہے یا کوئی اور میرے قبلے کا مرکز ہے تو پھر یہ شرک ہو گیا۔ یا میرا رخ تو خدا کی طرف ہے لیکن میرا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اگر میں یہ سوچ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے پورے شرائط کے ساتھ، اس کے ساتھ تمام ارکان کے ساتھ میں پوری صحیح نماز پڑھ رہا ہوں فقہی اعتبار سے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نماز لمبی کر دوں، تو یہ یہاں پہ میرا قبلہ بدل گیا، میری توجہ تبدیل ہو گئی، اب میں خدا کی طرف نہیں رہا، اب میں اس شخص کی طرف ہو گیا، بھلے بظاہر تو میں ادھر ہے لیکن
میری توجہ کا مرکز اب خدا نہیں وہ آدمی ہے، اس لیے یہ بھی ایک شرک ہوگا، شرک خفی ہے۔ تو رجوع کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کٹ کر خالص اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید سے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی رسیاں ہیں، جو ہاتھ میں جو کچھ آیا وہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔ جو بھی دین کا سر رشتہ حاصل ہوگا وہ صرف قرآن مجید سے حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قرآن ملا، سنت ملی، جو انبیاء علیہ السلام کا جو دین کی روایات ہیں، نماز، قرآن، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ختنہ، قربانی، ولیمہ، نکاح، سلام علیکم سلام، الحمدللہ، یرحمکم اللہ، یہ وہ ٹریڈیشن سے جو انبیاء سے ملے، یہ ایک چیز ہے دین کی۔ دوسری چیز وہ دین ہے جو قرآن سے ملا، اور یہ سب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن سے ملے۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو خود اس وقت معلوم ہوا آپ نبی ہے جب قرآن مجید آپ پر نازل ہوا۔ اس لیے جو عید میلاد النبی ہے نا، اس کی جگہ عید بعثت النبی ہونا چاہیے، کیونکہ میلاد، نبی میلاد نہیں ہوئے، نبی پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ وہ نبی کب بنے؟ جب ان پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ یہ دنیا پر احسان وہاں سے شروع، ظاہر ہے نبی تو پہلے سے تھے، سارے انبیاء نے رسول اللہ کی بشارت دی ہے، اللہ کے پاس اللہ کے نوشتے میں وہ نبی لکھے ہوئے تھے۔ دنیا کو ان سے جب رحمت اور ہدایت ملنا شروع ہوئی، وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن نے آ کر بتایا کہ یہ صادق المصدوق، یہ صادق اور یہ امین شخص، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اس کو قرآن کو دلیل کے طور پر پیش کیا، یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم، قرآن پر حکمت گواہ ہے اس بات پر، انک لمن المرسلین، کہ بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ خود قرآن کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قرآن سب سے بڑا گواہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کا معجزہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید سے لوگوں کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ دین کی جو ڈور ہے، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حلقہ بیٹھا ہے جو ذکر میں مشغول ہے، آپ نے ان کی تعریف کی۔ ایک دوسرا حلقہ تھا جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھوں جو قرآن کے سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں تو دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں۔ دوسرے الفاظ میں آج کے زمانے میں اگر سمجھنا چاہے تو گویا یہ موبائل ہے، ایک فون کا ریسیور ایک ہمارے ہاتھ میں، ایک سیدھا اس کے ہاتھ میں، اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی ملا، مولوی، پنڈت نہیں بیٹھا ہوا ہے، ڈائریکٹ وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ جس طرح ہم اور بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں، اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے عقل عام کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی عقل نہیں بلڑانا میں، مطلب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل سے اپنے نفس کو رشوت دیں اور اپنے جذبات کے لیے دلیل وہاں سے لائیں۔ عقل عام، کامن سینس سے ہم جس طرح دوسری کتابیں سمجھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم کوشش کریں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی۔ تو یہ ہے رجوع الی۔ دوسری کتابیں دین کے بارے میں جو کچھ پیش کیا جائے تو اس میں جو دلائل ہیں وہ قرآن مجید سے مدلل ہونا چاہیے، سند قرآن مجید ہونا چاہیے۔ سند میرے پاس بھی ہے 7x10 سینٹی میٹر کی کاغذ کی، وہ سند نہیں، وہ سند شیعہ کے پاس بھی ہے، وہ قادیانی کے پاس بھی ہے، وہ بریلوی کے پاس بھی ہے، وہ دیوبندی مولانا کے پاس بھی ہے، وہ دنیا کے سارے فرقوں کے پاس ہے۔ سند نہیں، سند کوئی چیز کو مستند بناتی ہے، وہ ہے قرآن مجید، اللہ کی کتاب۔ کوئی شخص بات کر رہا ہے، میرے جیسا کوئی نادان اور طالب علم بات کر رہا ہو، لیکن اللہ کی کتاب سے اگر کوئی سند پیش کر دے تو میری بات مستند ہے۔ اور کوئی بڑے سے بڑے صاحب بھی اگر بات کر رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں خدا نہ خواستہ، جیسے کہ صاحب نے کہا کہ ایک امام احمد نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، کئی بار دیکھا، اب اس کے لیے سند تو قرآن سے نہیں لائی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے مسلم میں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے جس شخص نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ تو جب حضور کے بارے میں انہوں نے بات کہی تو انہوں نے پھر دلیل دی سند قرآن مجید سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کی بڑی عالمہ تھی، حضرت عائشہ نے قرآن سے دلیل دی اور کہا کہ سورہ نام میں ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ نگاہیں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اور وہ کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے کہ وہ خواب میں آ جائے۔ اگر وہ خواب میں بھی آئے تو اپنے حقیقی روپ میں آتا ہے، وہ اس کا کوئی سایہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خواب میں تو ہم مثال دیکھتے ہیں، میں تو مثال دیکھتا ہوں، خیال دیکھتا ہوں، میں تو ایک ہوا اور ایک دھواں دیکھتا ہوں۔ نعوذ باللہ خدا کے بارے میں یہ تصور بالکل اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے جو نقص اس کے تعلق سے لوگ تصور کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے سند لائی جائے گی،
تو اس طرح کوئی آیت جب پیش کی جاتی ہے تو بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے جو ازم، کمیونزم، مارکسزم سب ختم ہو جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں. ہمارے علماء نے ہر وقت کے علماء نے اپنے اپنے دور کے جو بڑے بڑے فتنوں کو جو نوٹس کیا ہے تو قرآن مجید سے نوٹس لیا اس کا. قرآن مجید کو ضرب کلیم کے طور پر انہوں نے استعمال کیا. آج کی دنیا، آج ہمارے ملک کے تناظر میں آپ دیکھیے، ایک بڑا جادوگر ہے، ایک بڑا فرعون اس دور میں بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور لوگوں کا میں اوتار ہوں. لوگ بھی مانتے تھے وہ زمانے میں. ہر زمانے میں لوگ مذہب کے نام پہ بڑے ایکسپلائٹ ہو جاتے، بڑے شوشن کا شکار ہو جاتے. آج بھی ہو گئے لوگ. تو لوگوں کو ایک طلسم اس نے لوگوں کی آنکھوں پر کر دیا. اب وہ کتنا بھی کچھ بھی کرتا، لوگوں کے ساتھ ہی جو اگر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ کر رہا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. بڑے بڑے جادوگر اتار دیا فرعون نے، اس کے لیے پوری کیبنٹ کے جادوگر ہے کہ بتاؤ تم پھینکو اپنے اپنے استر، اور دیکھو لوگ کیسے طلسم میں، لوگوں پر ایک طلسم چھا گیا، نظر بندی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے. لوگوں کو خیال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا کہ اپنا عصا مارو. وہ معجزہ تھا ان کے ہاتھ میں. جیسی عصا مارے انہوں نے، وہ طلسم نگل لیا اس نے سب. بالکل ایک لوگوں کی نظر بندی ختم ہو گئی، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، وہ حقیقت سے دو چار ہوئے، بالکل حقیقی دنیا میں آ گئے. وہ جو ان کے سامنے جو ایلیوژن تھا، ایک دھوکہ، وہ اچانک وہ ختم ہو گیا. اور بولا یہ تو ہم حقیقی دنیا میں آ گئے. اور وہ اثر انداز ہوئے موسیٰ علیہ السلام، اور جادوگر پورے کے پورے سجدے میں پڑ گئے. آج کے موسیٰ کو، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آج ہم کو یہ حکم ہے کہ تم بھی، تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، یہ عصا قرآن مجید تمہارے ہاتھ میں عصا ہے. یہ جو تمہارے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر کھڑے ہوئے، اور وہ جو فرعون کھڑا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تم کو. دوسری جو دنیاوی کوششیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، تم بھی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تمہارا معاملہ بالکل الگ ہے. تم امت مسلمہ ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، اور تمہارا معاملہ آسمانوں سے ہوتا ہے نا. تو تم کو کیا کرنا ہے، تم اپنا عصا مارے گی زمین پر، تم ضرب کلیم مارو گے. ایک کلیم نے ضرب لگانا زور سے، یہ ایک لوگوں کے آنکھوں میں سے وہ طلسم ہوا ہو جائے گا، اور لوگوں کو حقیقت سامنے آ جائے گی لوگوں کی، اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہے حقیقت، یہ قرآن جس سے ہم کو سامنا کرا رہا ہے. تو رجوع القرآن کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ براہ راست ہمارا تعلق ہونا چاہیے. جیسے عدی بن حاتم تائی نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں یہ آیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور اپنے شیوخ کو اپنا رب بنا لیا. یہودی اور عیسائی وہ زمانے میں تو ان لوگوں نے بنایا تھا، ان کے آئینے میں اپنے کو دیکھنا ہے. جب ایسا آتا نا یہودی اور عیسائی ہوتے تو اپن کیا بولتے ہیں کہ وہ یہودی عیسائی کریں گے، اپن تھوڑی کرتے. ہر معاملے میں پہلے اپنے کو دیکھنا ہے. ان کی مثالیں ہم کو اسی لیے دی گئی کہ وہ جگہ جگہ جہاں ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں، جن امتحانات میں وہ ناکام ہوئے، جن آزمائشوں میں وہ فیل ہو گئے اور گر گئے بالکل کھڈوں میں، اور کھائی میں گر گئے وہ، اور اپنے گھڑے اپنے ہاتھوں سے کھودے انہوں نے. کہ امت مسلمہ قیامت تک قرآن تمہارے ہاتھ میں، کہیں تم بھی ان کی طرح مت ہو جانا. یعنی یہ کہیں نہیں اللہ نے کلین چٹ دیا کہ تم بالکل نہیں ہوں گے ایسے، نہیں، تم بھی وہی آدم کی اولاد ہے جس کے وہ تھے، بلکہ وہ تو انبیاء کی اولاد تھے، کئی انبیاء علیہ السلام کی اولاد جب، اور اللہ کے منتخب تھے. وہ اللہ نے ان کو منتخب کرا تھا پوری دنیا میں، جیسے نبیوں کو منتخب کرتا ہے. تو جب وہ ایسے ہو گئے تو تم کیوں نہیں ہو سکتے. شیطان ہمارے ساتھ بھی لگے ہوا ہے. شیطان نے کیا اپنے سے ہاتھ اٹھا لیا گیا؟ نہیں. تو ہم کو برابر جگہ پہ رکھنے کے لیے اب وہ ان کے واقعات سنائے گئے. تو حضرت عدی نے، حاتم طائی کے بیٹے تھے، رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی اپنا رب نہیں بنایا، پھر قرآن مجید نے کیوں کہا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنایا؟ رسول اللہ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء تم کو جو چیز حرام اور حلال بولتے تھے، جو چیز حرام بولتے تھے وہ حلال رہتی تھی، اور جس کو وہ حلال کرتے تھے حالانکہ وہ حرام ہوتی تھی. کہا کہ ہاں ہم تو جھوکا تو مان لیتے تھے. رسول اللہ نے کہا حالانکہ تم جا کے دیکھتے تھے کہ تمہارے گھر میں جو کتاب تھی تورات، انجیل، تم نے اس میں دیکھے کبھی جا کے کہ واقعی میں وہ چیز حرام ہے حلال ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھے، ہم کو تو ان پر اعتبار تھا. کہا کہ یہ رب بنانا ہے، بھلے تم زبان سے مت بولو، یہ رب بنانا ہے. کوئی شخص کسی چیز کو حلال اور حرام اپنے طور پر کہتا ہے تو یہ چونکہ خدا کا اختیار ہے، خدا کے اختیار میں وہ گھس گیا، اس خدا کے دائرے میں گھس گیا. خدا کی حق تلفی کرا اس نے، خدا کی حق تلفی کرتے ہوئے اس نے وہ کام کرا جو خدا کے کرنے کا ہے. حلال حرام طے کرنا، دین دینا، ہدایات دینا،
شریعت بتانا، شریعت کا نوشتہ لکھنا، ہے نا، لوگوں کی گمراہی کے، ہدایت کے فیصلے کرنا، ان کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لوگوں کے اعمال نامے لکھنا یہ فرشتوں کا کام ہے، مگر بہت سے کام اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیے فرشتوں کے، اپنے اعمال نامے لکھتے لوگوں کے، جنت دوزخ کے فیصلے ہو جاتے کبھی کبھی اپنے پاس۔ تو وہاں پر جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے، یعنی علماء سے رہنمائی لینا ظاہر ضروری چیز ہے۔ ہر عام آدمی جو ہے ہمارے ایسے طالب علم میں تو براہ راست تو نہیں سمجھ سکتا، تو ظاہر ہے علماء ہی نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تو تفسیر کس کے لیے لکھی انہوں نے؟ اپنے جیسے عام لوگوں کے لیے لکھے۔ تو علماء سے رہنمائی لی جائیں گی، ان کے دلائل 2 سے 4، 4 سے 5 لوگوں کے دلائل دیکھے جائیں گے، جس کی دلیل زیادہ قوی، زیادہ علم اور عقل کے نزدیک ہے۔ علم سے مراد قرآن مجید ہے، عقل سے مراد عقل اور فطرت ہے، عام کامن سینس اور فطرت کے مسلمات، اس سے جو ملی ہوئی جو چیزیں ہیں، ہمارا دل اس کو مان لے تو اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر ہم دیانت دار ہیں، ایماندار ہیں، اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی حکم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پا لیتے ہیں انشاءاللہ، تو ہم کو ثواب ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس کو ثواب ہے۔ اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے، اگر اس نے غلط مسئلہ اخذ کر لیا قرآن سے، خدا نہ خواستہ، تو بھی اس کو اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا 1 ثواب ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کو 2 ثواب ہے۔ تو اصل چیز کیا سمجھے پھر ہم نے؟ اخلاص اور دیانت داری۔ ہمارا اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے احکام جاننا چاہتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، تیری کتاب میرے گھر میں ہے، سورج میرے گھر میں ہے، اور میں لوگوں سے موم بتی بھیک مانگتے پھروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی کے علماء سے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں سورج رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب چراغ ہے، مگر تم نے پیمانہ اس پہ اوندا مار دیا۔ وہ گھیو ناپنے کا آتا نا پیمانہ آتا تھا پر ڈبے، تو وہ تم نے اس پہ اوندا مار دیے اور اب تم نکل کے باہر۔ یہ انہوں نے مثال دی، بالکل صحیح مثال دی۔ یہ علماء یہود کا یہ حال ہو گیا تھا۔ سوچنا چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ظاہر ہے جب کچھ مسائل، وراثت کا مسئلہ آیا تو ہم کس سے رجوع کرتے؟ ظاہر علماء سے کرتے، کرنا بھی چاہیے، علماء سے رجوع کرتے، فتویٰ مانگ لیتے، دلیل مانگتے کہ کون سی آیت کے تحت آپ نے اس جواب لکھے، یہ مانگنا چاہیے، ہمارا حق ہے۔ ظاہر لوگ بولتے کہ ڈاکٹر سے مانگتے کہ آپ شکیل صاحب سے مانگیں گے کہ انہوں نے دوائی کا نام لکھ کے دے دیتے، ان کو پوچھتے کہ آپ بیماری لکھو، بیماری کی تفصیلات لکھو، یہ لکھو، نہیں ضرورت نہیں ہے، ہوتے ہم مکلف نہیں ہیں۔ لیکن دین ہمارا ذاتی کنسرن ہے، ہم کو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا ذاتی فعل ہے، اور اس کے بارے میں ہم اتنی ہی دلچسپی لیں گے جتنی کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لیتے، بلکہ اس سے زیادہ دلچسپی لیں گے۔ اس لیے ہم تفصیل مانگیں گے کیونکہ ہمارے ہر ایک کے گھر میں قرآن مجید ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے جب کوئی شخص دلیل دے، جب کوئی شخص فتویٰ دے، جب کوئی شخص مسئلہ بتائے، تو ظاہر علماء سے تو ہم رہنمائی ضرور لیں گے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھیں گے مولانا اس کون سی قرآن کی کس آیت سے آپ نے دلیل دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے، صحیح حدیث سے آپ نے دلیل دی، آپ لکھ دیجئے اس کو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے اس کو، ہے نا۔ تو وہ جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر سکیں گے، اور جو لوگ ہم کو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں وہ بھی قرآن کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر سکیں گے، ہے نا۔ تو یہ رجوع قرآن کا مطلب ہے۔ ورنہ ہم دین کے نام پہ ہم سب کچھ پڑھ لیتے، بہت کچھ پڑھ لیتے، لیکن قرآن کا نمبر ہی نہیں آتا ہمارے پاس۔ اللہ معاف کرے، ہماری زندگیاں جو ہے جا رہی ہیں ختم۔ اب تو زندگی کا کوئی پہلے بولتے تھے بزرگ ہوئے، بوڑھے ہوئے تو انتقال، اب تو کوئی بچے زیادہ، جوان زیادہ چلے جاتے ہیں، تو اب تو کوئی یہ نہیں رہی عمر کی قید، کب کس کا پروانہ آ جائے موت کا پتہ نہیں۔ خبر میں جائیں گے، کتنی محرومی ہوگی جب یہ معلوم ہوگا قیامت میں کہ اللہ کی کتاب میرے گھر میں تھی، روز دیکھتا تھا میں، لیکن میں نے کبھی اس کو پڑھا نہیں۔ کسی کا لیٹر آیا، کسی بڑے عہدیدار کا کوئی خط آیا، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنے میں کتنا ہم کو شوق دکھاتے، کتنا بھاگتے دوڑتے ہیں۔ کسی اور زبان میں تو ترجمہ کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، فریم بھی کر کے لگائیں گے، شان سے لوگوں کو بتائیں گے معلوم کیا کس کا خط آیا، فلاں منسٹر کا آیا، فلاں کھلاڑی کا آیا، اس کی ایک دستخط مل گئی تو لوگ اس کو زندگی بھر سنبھال کے رکھتے، ایک سیلفی کھنچائے اس کے ساتھ تو زندگی بھر کا اس کو سرمایہ سمجھتے۔ کبھی قرآن کے ساتھ سیلفی کھنچائے گا اب ٹرینڈ چلاؤ سیلفی وتھ قرآن مجید، ہے نا۔ ابھی قرآن ملا بول کے ہم نے شکرانہ پڑے گا، گھر میں بچہ ہوگا پارٹی دے دیے، نوکری لگی پارٹی دے دیے، ہے نا، اور کچھ ہوا شادی وادی ہو گئی چلو دعوت دے دی پورے شہر کو۔ ارے قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا آج، قرآن معلوم ہوا، اس کے لیے کبھی میں نے پارٹی دیا گیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا گیا، شکرانے کی 2 رکعت پڑھا گیا، کیا وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ جبکہ وہ تو سب سے بڑی چیز تھی۔ جبکہ صحابہ اکرام کو قرآن مجید سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت 57 میں اللہ نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مل جائے اس کو جشن منانا چاہیے۔ صحابہ اکرام خوشیاں مناتے تھے،
یہ عید بعثت النبی جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے، لوگ منا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے نہیں منائے. اللہ اور اللہ کے رسول نے عید بعثت النبی کا حکم دیے. یہ لیلۃ القدر جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں معلوم ہے کہ رسول بعثت مبعوث ہوئے دنیا کے واسطے، یہ کیا ہے؟ وہ عید بعثت النبی تو ہے. وہ پورا مہینہ بعثت النبی کا مہینہ ہے، اس کے جشن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے، اور وہ عید وہ اس کی خوشی کی عید ہے. تو کیا اس عید کو ہم قرآن کے جشن کے طور پر مناتے ہیں؟ ہم کو مہم نہ منانا نہیں پڑتی تھی اگر ہم سالم وہ ایسی مہم مناتے اگر، ہے نا؟ تو بڑے افسوس کی بات. تو یہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جاثیہ میں کہ ھذا ھدا، یہ ہدایت ہے. پھر ایک جگہ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں ھدی للناس، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید اللہ کے رسول سے کہلایا جاتا ہے کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے. یعنی رسول بھی اسی راستے پر گامزن ہے. اور اللہ کی کتاب کا ایک اللہ کی کتاب نبیوں کی امام ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کر کے یہ کہا کہ وہ کتاب تھی تورات جو موسیٰ کی امام تھی. رسول بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ رسولوں کو حکم، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اتبع ما یوحی الیک من ربک، اتباع کرو اس وحی کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہے، تم بھی اس کی اتباع کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب اتنی قیمتی ہے اور یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور دلیل پر اگر دین بتایا جائے، یہ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نام سے کوئی اپنے طرف سے بات بتائیں گے تو ہم ان کو سیدھے ہاتھ سے ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے. سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی بات اتنی آسانی سے ہم حرام حلال بتا دیتے، ارے حرام ہے، ارے وہ حلال ہے، ایسا آرام سے. ارے اس کے لیے صرف اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ فلاں کتاب پڑھ لے، فلاں فقہ میں پڑھ لے. اللہ کی کتاب کی سند ہے کیا؟ اس کو بڑے افسوس ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مسلک میں فرقہ بندی میں ہم اتنے یہ ہو گئے کہ ہم سمجھ رہے کہ اللہ کی طرف سے سند مل گئی ہم. اللہ کی سند یاد رکھیے صرف اللہ کی کتاب ہے، اور جو جتنا اس سے وابستہ ہے اس کو اتنی سند ہے. چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو. اللہ کو کوئی مسئلہ ہو جماعت اس کو دلچسپی نہیں، اس کو اللہ کی کتاب پکڑنے والوں سے دلچسپی ہے. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید تذکیر اور یاد دہانی. تذکیر کس کو بولتے ہیں؟ یاد دہانی کو بولتے ہیں، نصیحت کو بولتے ہیں. یعنی اس میں بہت اہم نقطہ ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا پیدائشی مسلمان رہتا تو دعویٰ برائے دعویٰ ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے. یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا جیسے پیدا ہوتے ہی اس کو شعور ہے اس کی ماں کا، دودھ پینے کا، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو باپ کا، رشتہ داروں کا، ایسی جب تھوڑا شعور پہ آیا تو خدا کا شعور اس کو حاصل ہو جاتا، خود بخود حاصل ہوتا ہے، خود خدا کو پہچانتا ہے انسان. اب وہ 2 3 4 33 کروڑ وہ اس کا معاشرہ، اس کا گھر والے اس کو سکھاتے، ورنہ ایک خدا کی پہچان سارے دنیا کے انسانوں کو ہے. خدا کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. جس طرح اس کو پانی اور آکسیجن کی ضرورت ہے اس طرح اللہ کو اس سے زیادہ وہ پہچانتا ہے. تو یہ فطرت، دین فطرت پہ انسان پیدا ہوتا ہے، تو وہ فطرت میں دین لے کر پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے یا کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا جو دنیا کا سب سے بڑا جھٹلر جو ہے جو بیٹھے ہوئے وہاں سب سے جھوٹ پوری دنیا کو بولتے بیٹھتا، اس کو بھی یہ پسند نہیں کہ اس سے جھوٹ کہا جائے. مطلب وہ جھوٹ کو پسند کرتا کیا؟ نہیں کرتا. چوری کو پسند کرتے کیا؟ نہیں کرتا. رشوت کو کون پسند کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. گھوٹالا، رشوت خوری، زنا اور دنگا فساد، خوریزی، قتل و غارت گری، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، یہ چیزوں کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا. جو کرتا وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. جو چور ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں چوری ہو جائے. مطلب یہ کیا ہے؟ اس کے ضمیر میں اس کے اندر دین ہے، وہ دین لے کر پیدا ہوا. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیا دین لے کر آیا خدا، یہ یاد دہانی ہے. یعنی جو دین لے کر پیدا ہوا تھا انسان، اس کی فطرت اور اس کے دین کو وہ کیا کرنا؟ رینیو کرنا، اس کو یاد دلانا، پھر سے جگانا. اس کے اوپر جو دھول اور مٹی بیٹھ گئی تھی، اس کے معاشرے اور سماج کی بدعتیں اور روایات اور شرک کی غلاظتیں سب ہٹا رہا، اس کو پاک صاف کر کے پھر ویسے کر دے رہا جیسے وہ پیدا ہوا تھا. ایسا پاکیزہ بنا دیتا قرآن مجید. اس کا مقصد ہی قرآن کا بتایا کہ یہ لوگوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کی زندگیاں سدھارنے کے لیے آیا ہے. ظاہر ہے لوگ سدھریں گے، لوگوں کی زندگیاں سدھریں گی تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور وہ بہترین معاشرہ پھر آگے ساری چیزیں کے پاس بہترین اندازوں کی سیاست، معاشرت، معیشت، سماجیات، اقتصادیات، سب جگہ ایک فطرت کا حسن آپ کو
نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے قرآن کو کہا موعظہ حسنہ، قد جاءتکم موعظۃ حسنۃ، کہ تمہارے پاس سورہ یونس میں ہی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک موعظہ حسنہ آ گئی ہے، یعنی بہترین نصیحت آ گئی، یاد دہانی آ گئی، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ دلوں کی بیماری کا شرک ہے، بدعت ہے، نفسانی خواہشات ہے، ان سب کے لیے شفا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت اور رحمت ہے۔ دنیا میں ہدایت ہے اور قیامت میں پہنچ گئے تو رحمت کے جھونکے آئیں گے، رحمت کے جھونکے، اور انسان کو لے کر جائیں گے رحمت کے سائے میں، انسان فوراً جنت میں چلا جائیں گے انشاءاللہ۔ جس نے دنیا میں قرآن کی رہنمائی کو اپنایا ہوگا، قیامت میں قرآن کے ہی سائے میں انشاءاللہ وہ رسول اللہ سے ملے گا اور ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا احسان ہے۔ پھر یہ قرآن مجید نے جو اس کے اندر صفات الہی کا تذکرہ ہے، وہ انسان کو گڈمٹ ہونے سے یا امبیلنس ہونے سے بچاتا ہے۔ جو لوگوں کے ہاتھ میں سے اللہ کی کتاب کا رشتہ نکل گیا، خدا کی صفات کے تعلق سے وہ ذرا گڑبڑا گئے، جیسے کسی نے سمجھا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کر دیا، نعوذ باللہ، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، اور وہ کفارہ دے دیا اس نے گناہوں کا، اب وہ رحمان ہے اور وہ کسی کو سزا دینے والا نہیں، اللہ کی صفت میں گڑبڑ کر دی انہوں نے۔ یہودیوں نے بولے کہ وہ تو رب الافواج ہے، وہ ساری دنیا کو دوزخ میں ڈالنے والا ہے، ہم کو چھوڑ کے ہم جنت میں جائیں گے، ہم اس کے بہت محبوب چہیتے بندے ہیں۔ کوئی مسلمان نہیں، یہودی بولتے تھے ایسا، اب نہیں بولتے ایسے انشاءاللہ، تو یہودی بولتے تھے ایسا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ جو تصورات ہے قرآن نے سب کو تردید کرا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو صفات الہی ہے اس کو غور سے پڑھو۔ تو صفات الہی جب جب یاد رہیں گے آدمی کو کہ اللہ کی یہ صفت ہے، تو بندہ کسی اور کو بندہ نواز نہیں سمجھے گا، کسی اور کو غریب نواز نہیں سمجھے گا، کسی اور کے در پہ اولاد کے لیے بھیک نہیں مانگنے جائے گا، ہے نا، کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کرے گا کہ یہ میرے شفاعت کرنے والے ہیں، یہ سفارشی ہے، یا یہ کہ میرے کو یہ بچا لیں گے، یا یہ میرے کام آ جائیں گے، یا یہ میری مدد کر لیں گے، یا یہ میری فریاد سن لیں گے، یا نوز باللہ اللہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیں گے، ظالم مظلوم سب کھچڑی، سب کے سب آ جاؤ جنت۔ اس کا مطلب اللہ تو عادل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عادل نہیں ہے، پھر عدل نہیں کرے گا وہ، اس کو تو ظالم مظلوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب سب برابر ہو جائیں گے اس کا مطلب اللہ عدل کرنے والا نہیں ہے، نوز باللہ وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے، نوز باللہ۔ حالانکہ اس کی رحمت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے، اور عدل کامل کا ظہور ہوگا قیامت میں۔ تو جو لوگ اس طرح سمجھتے کہ بس ہم تو سارے بازیگر، بٹلر باز، چور اچکے لپاٹیے سب وہاں ہمارے پیر کے نزدیک جمع ہوں گے۔ ایک ہمارے حضرت سنا رہے تھے، ہم اجتماع میں بیٹھے تھے، میں نے خود سنا، انہوں نے بولے کہ جتنے تہجد گزار نمازی وغیرہ سب رہیں گے یہ سب بازو رہ جائیں گے، اور جتنے بولے ہمارے سے گنہگار رہیں گے سب پیر کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے گھس جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں غلط۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تجھے اللہ کے معاملے میں، اللہ کریم کے معاملے میں کس چیز نے غافل رکھا؟ غافل ہوگا نا انسان اب کہ میں بخشایا ہے، 72 فرقوں میں سے 72واں فرقہ جو جنت میں جائیں گا، 73واں وہ اس میں میچ ہے نا، اور میچ جنت میں جانے والا ہے، باقی سب دوزخ میں۔ اب میرے کو چھٹی مل گئی، میں بے فکر ہوں، اب میں خدا کی طرف سے، اس کی پکڑ کی طرف سے بالکل غافل ہوں۔ قرآن مجید یہ آیتیں بار بار بیچ میں لا کے چونکا دیتا، سونے سے، غافل ہونے سے اس کو جگا دیتا، اور اللہ کی صفات انسان کے دین کو بالکل برقرار رکھتی، سیدھے راستے پر۔ اس کو معلوم ہے کہ اللہ بہت رحمان ہے، پکڑ بھی کرنے والا ہے، وہ قاہر بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عزیز اور مقتدر بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لینے والا ہے، وہ بہت کریم ہے، لیکن وہ کریم مظلوموں کے لیے، ظالم کے لیے وہ کریم نہیں ہے، ظالم کے لیے خطئ وہ کریم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت لائے اور اس میں مظلوم کی داد رسی کرے۔ یہ صحیح علم اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن مجید دیتا ہے۔ پھر قرآن نے بتایا کہ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، حیوان سے اوپر اٹھا کر، کیونکہ انسان ویسے ایک حیوان ہے، سماجی حیوان بولتے اس کو، سماجی کیڑا، دوسرے جانوروں کی طرح جان، لیکن اس کے اندر جو روح آئی وہ روح اس کو انسان بناتی ہے، وہ جو شعور آیا وہ شعور اس کو انسان بنا دیتا ہے، اور اس شعور کو جو ترقی عطا فرماتا ہے قرآن، پیغمبروں کی تعلیمات، تو یہ انسان پھر انسان بنتا ہے۔ قرآن نے سورہ کہف میں آیت 175 میں کہا کہ یہ ہم تو قرآن دیے اس انسان کو، مشرکین مکہ کے بارے میں ہو کہ ہم نے انسان کو قرآن دیے، ہم چاہتے تھے کہ اس کو اٹھائیں زمین سے اور آسمان تک بلند کر دیں اس کو، کیونکہ روح ہے اوپر لے جاتی، اوپر کھینچتی ہو، اور یہ جسم جو ہے نا یہ خواہشات کا غلام ہے، یہ زمین کی طرف کھینچتا، پستی کی طرف کھینچتا ہے۔ تو رمضان، روزے، زکوٰۃ اور عبادات، نماز، قرآن،
انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے حوانیت کو دباتے رہتے. لیکن انسان خواہشات کے پیچھے بھاگا تو پھر وہ خواہشات کا غلام بنتے رہتا. تو قرآن نے بولا ہم تو چاہتے تھے اس کو بلندی پر لے جانا، لیکن اس نے یہ قرآن کی پابندی سے نکل بھاگا. فانسلخ منھا، وہ اس سے نکل بھاگا اور وہ پستیوں کا غلام بنا رہا اور وہ کتا بن گیا. قرآن نے اس کی مثال دی کتوں کی جیسے. ان تعمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث، چاہے تو اس کو بلائے تو بھی زبان لٹکائے رہے اور مار دے تو بھی زبان لٹکائے رہے. اس کو بلائے تو بھی زبان لٹکاتا ہوں اور مار دو پتھر تو پتھر کو بھی سنتا ہوں کہ ہڈی تو نہیں ہے بولی. تو اتنا بڑے بڑے سیٹ لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے کتے بھی آئے، اعلیٰ نسل کے 5-5 لاکھ کے کتے گارڈن میں گھمانے کو لاتے ہو تو بھی اس کی ناک لگی ہوئی تھی زمین پہ. اتنا پیٹ بھرے بھرے وہ اتنا ہوس کا ہرس کا غلام، وہ تو پھر بھی فطرت سے مجبور ہے. لیکن انسان کو کیا ہوا کہ انسان اب دنیا کا غلام بن گیا. تو قرآن نے بتایا کہ انسان کو قرآن انسان بناتا ہے، حیوان اور جانور بننے سے اوپر اٹھاتا ہے. پھر قرآن نے گدھے کی مثال دی یہودیوں کو. یہ گدھا ہے، گدھے کے اوپر اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے. تو یہودیوں کے نہ چاہتے ہوئے تورات ان پر لادی گئی، ان کو دی گئی تھی وہ، لیکن انہوں نے اس کو ایسا ہی لے جیسا ان پہ لادی جا رہی. کہہ کو تو دیا کہ اللہ میں نے اتنا چپ لے لی زبردستی، اب جان تو لیے تو اب چلو گدھے کے جیسا. تو قرآن نے بولا ان کی مثال گدھے کی ہے سورہ جمعہ میں، کیونکہ ان کے اوپر بوجھ ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں اس میں کیا. کس کو بولا اللہ نے؟ یہودیوں. اپنے کو بولا کیا؟ نہیں. مگر اپن نے تو بے فکر بھی نہیں رہنا اس میں، ہے نا. اب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتوں کی مثال دے دی ہے. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو علماء کو سانپ کی مثال دے دی کہ تمہاری مثال سانپوں کی جیسی ہے، زہریلے سانپ ہے تم. اور وہاں بھی ان کو ایمان کی حقیقت بتائی. مسئلے مسائل سیم اپنے جیسا معاملہ تھا. اتنے مسئلے مسائل میں پریشان تھے. جیسے اپنے پاس آتے ایسے بہت سے نمونے کو، بولے مانگ کدھر سے نکالنا، بولے مسواک کیسا پکڑنا. اب کیسا پکڑنا تو بولے بانسری جیسے پکڑنا، کنیا جیسے پکڑنا. وہ بھی معلوم ہے کہ تم کو سنت بتاتے اس کی. یہ سنت چیزیں نہیں ہے، یہ سنت تو دین سے رہتی ہے، عادتوں کو سنت نہیں بولتے. ایک تو ہے بولے کھجور کی گٹلی کیسا پھینکنا، بولے 2 انگلی بیچ میں پکڑنا اور ایسا پھینکنا بولے تو یہ سنت. ارے بابا تو ایسی ایسی چیزوں میں سنت. مانگ کیسا نکالنا، کپڑے کٹنگ کیسی رہنا، بالوں کی ایسی چیزوں میں مشغول ہو گئے تھے یہودی علماء. تو جب عیسیٰ علیہ السلام سے جلتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا. اب ہاتھ صاف ہی ہوں گے، وہ پاکیزہ لوگ تھے. تو انہوں نے بڑا ہنگامہ کر دیا، دیکھو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، بولے ایسے بڑھ جاتے اور آئے اپنے کو دین سکھانے بولے. عیسیٰ علیہ السلام نے بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کھانے بڑے اچھے ہیں، آپ کی رکابیاں بڑی پاکیزہ خوبصورت ہے، لیکن وہ حرام کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے. تم کو اس کی فکر نہیں ہے وہ کھانے کہاں سے آئے. مولانا لیکن ہے کہ جیب میں حرام کی روزی رکھ کے حلال کی گوشت کی دکان ڈھونڈتے ہیں، حلال ہے کبھی حلال، اور پیسے تو پھر حرام کے مگر پورے رشوت کے پیسے آئے ہوئے، دبا کے یتیموں کا مال دبا کے آئے ہوئے پیسے، ہے نا. حرام کی زمین پر جو ہے مسجدیں بن رہی، اللہ معاف کرو، نمازہ بھی ہو رہی سب کے حرام سے، آکڑا ڈال کے جو ہے پنکھے بھی چل رہے مسجد. اپنا حق ہے نا، ہے کہ نہیں. ساری زمین اللہ کی مسجد ہے بہرحال. تو اس طرح جو ہے یہ دین کے بارے میں جو بدعت پیدا ہو گئی تھی، کٹرتا پیدا، اس کی ایمانیات پیدا کرتا قرآن مجید. قرآن مجید میں پھر اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران میں، مضبوط تم سب کے سب مضبوط پکڑ لو قرآن مجید، سب پکڑو مضبوط. یعنی ہر معاملے میں رجوع ہونا چاہیے قرآن. اب جیسا کچھ بھی ہوا تو اپن کیا کرتا ہے، فون نکالتے، بیمار ہو گئے بچہ کچھ ہوگا فوراً ڈاکٹر کو فون، بس والے کو فون، ٹیکسی والے کو فون، یا دوست کو فون، کچھ بھی کہیں جانا ہے نقشہ گوگل میپ نکالتے. بس کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن نکالتے. کیا چلو قرآن نکالیں گے، دیکھیں قرآن نے اس کے بارے میں کیا بولا، وراثت کے حکم قرآن نے کیا بولا، نہیں کرنے والوں کو قرآن نے کیا بولا، طلاق کے بارے میں قرآن نے کتنے سادگی سے کتنا سمپل سمجھا دیا سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 میں. پورا پڑھے گا کبھی. حج میں کچھ حاجیوں سے میں نے پوچھا، ہمارے کچھ دوست تھے وہ حج کو جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی حج کو جا رہے تو حج کے بارے میں پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے بولے. تو میں نے بولا یار کتنے پیسے خرچہ کرے؟ بولے وہ 8-9 لاکھ روپے خرچہ کرے. بولے تم 8-9 لاکھ روپے خرچہ کرے؟ بولے بولا تم کچن میں ٹائلس بٹھاتے 10-15 ہزار کی، 20 ہزار کی، تو ٹائلس کو کتنے دکانوں پہ جاتے تھے؟ بہت دکانوں، پورا موڈا چھان لیتے. بولے بیگم بھی ساتھ میں رہتی، تو بولے زیادہ ورائٹیز دیکھ لیتے، 8 دن کیوں نہیں لگتے مگر اچھے ٹائلس ملنا اپنے کو. ارے تو 8 لاکھ خرچہ کر دیا اور اللہ کی کتاب میں سے حج کی آیتیں چن کے نہیں پڑھ سکا، کتنی محرومی ہے. معلوم ہے کہ قربانی ہے اس میں، ہاں معلوم ہے کہیں کہ حج کی ہے، نہیں کفارے کے اوپر قربانی معلوم نہیں، کفارہ نہیں معلوم، علماء مفتی کو بھی نہیں معلوم. ارے قرآن کی آیت ہے، نہیں بولے آپ مولانا سے پوچھو. بولے میں نے بولا آیت بتا رہا آپ کو میں، نہیں آپ مفتی صاحب سے پوچھ لو، کہ آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ دین آپ کو نہیں جاننا ہے کہ سورہ بقرہ کا 196 آیت.
کہ اگر حج کے ساتھ عمرہ کرے تو قربانی لازم ہے کفارے کی؟ نہیں معلوم ہے، بتائی بھی نہیں جاتی، افسوس۔ تو رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، یا تو سامنے والے سے دلیل مانگی جائے گی، یا خود ہم جا کے قرآن مجید ہمارے گھروں میں یہ ترجمے ہمارے گھروں میں الحمدللہ، اس کو پڑھیں، تفسیریں اویلیبل فونوں میں، آسان ہو گیا اب تو، فری میں آ رہا سب، اس کو پڑھیں ہم۔ فرمایا جگہ جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کو حکم دیا، اقرا پڑھ کے سنا دو، اتلو پڑھ کے سنا دو، تلاوت کر دو جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ قرآن مجید سنانا۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ نے کیا، جبریل علیہ السلام نے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور امت کے آخری انسان کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی۔ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جبریل ہے جو حضور کو علمہ شدید القویٰ، وہ نہایت ہی طاقتور جبریل ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی۔ ٹھیک، حضور کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ حضور تعلیم دیتے ہیں کس کو؟ جتنے بھی آپ کے اطراف لوگ تھے ان سب، ان کے بارے میں حضور نے یہ بات کہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب کیا سلسلہ ہے، دیکھیے اب کون سا کام ہے جو اللہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہے نا؟ ہم ساجد ہے، وہ مسجود ہے، ہم عابد ہے، وہ معبود ہے، تو ہم تو اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ سجدے قبول کرتا ہے، لیکن قرآن کی اس نے خود تعلیم دی ہے، اس سے تعلیم پا کر ہم یہ تعلیم لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ پھر یہ کتاب کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس کے پاس رہیں گی، قوموں کی امامت، سیادت، حکومت، سلطنت سب اس کے ہاتھ میں رہے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہ کتاب سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں، دنیا تو خیر پھر بھی فانی ہے، دنیا کا حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، اللہ اقبال نے بولے، یہ تو ایک عارضی چیز ہے، مل جائے نہیں ملے، یہ ہمارا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہمارا بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے اس دین کا بول بالا ہو جائے۔ عام طور پر ہر جگہ یہ دین کا نور جگمگانے لگے، زمین اور سارے انسان، یہ ہمارا مقصد ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہمارا مقصد ہے تبلیغ اور دعوت ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ امامات، حکومت، یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ یعنی پنکھا سامنے دکھ رہا، اگر ہم نے بولے بھائی پنکھا چالو کرو، ابرار سر نے کیا کرے؟ ابرار سر یہاں سے بولے پنکھا یہاں سے دکھ رہا، میں یہیں سے گھماتا، حالانکہ بٹن کہاں اس کا وہاں پر ہے۔ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے جو دوسری کوئی سیاسی کوششیں ہو رہی وہ تو اپنے طور پہ ہوگی، پھر وہ مادی اعتبار سے جو قانون ہے وہ قانون کے حساب سے ہوگا، لیکن اپنا ایک قانون روحانی بھی ہے، اپنا تعلق خدا سے ڈائریکٹ کام کراتے اوپر سے، اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی کتاب۔ تو قرآن نے بولا جس کے پاس جو اللہ کی کتاب پر قائم رہے گا اس کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اب یہ کہ ہم نے کتاب تو رکھ دی ہے، ہماری مثال کیا تھی؟ ہمارے پاس ہاتھ میں تھی مشال، دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، رسول اللہ نے مشال لے کے گئے، صحابہ نے ہم کو لے کے گئے، ہمارے ہاتھ میں تھی مشال 1000 سال تک، اور ہمارے پیچھے دنیا کی امتیں ہم سے سیکھ رہی تھی، ہم سے لے رہی تھی، ہماری تہذیب، ہمارے رواج اختیار کر رہی تھی، ہماری شیروانی، ہماری بریانی سب لے رہے تھے، ہمارا تاج محل سب ہونا ہونا، اب سب لے لیا انہوں نے۔ اب ہم نے کہا غلط فہمی ہوگی کہ سب لوگ ہمارے پیچھے آئے گی، تو ہم کو غلط فہمی ہوگی کہ ہمارے پیچھے آئے، جبکہ وہ مشال کی روشنی کے پیچھے آئے، ہمارے پیچھے اس لیے آ رہے تھے کہ ہم کو روشنی نظر آ رہی تھی، ہمارے ہاتھ میں مشال تھی، ہم نے رکھ دی مشال، اور ہم بولے آ جاؤ، تو وہ سب بھاگ بکھر گئے، وہ کیا بکھرتے، ہم بھی بکھر گئے، کیونکہ ہم نے مشال رکھ دی۔ آج ہماری حالت وہی ہوگی جو میوزیم میں جو ہمارے پورے آثار رکھے ہوئے، شیواجی میوزیم ہے، نام شیواجی اس لیے اپن پرہیز کرتے ہیں، مگر اندر جانا سب اپنا رکھے گا ہے، خاص طور اورنگ آباد گیا تو گھومنے کے لیے سب سے پہلا شروع وہی کرنا، دلی گیٹ سے اترے کے سیدھے ہاتھ پہ پہلے بچوں کو بتانا، وہ اپنی وراثت، بڑے بڑی تلواریں، بڑے سب کچھ اپنے ہتھیار، توپ خانے نظام سرکار کے، اورنگزیب، عادل شاہ کا 400 سال پرانا قرآن ہاتھ سے لکھا ہوا، وہ سب موجود ہے، وہ ہماری تاریخ ہے، وہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ تو آج اس امت کو اٹھا کے قوموں نے کیا کرے؟ میوزیم میں رکھے، تمہارے ایسے تمہارے، تم پرانے، وہ جو بھی تھے تم پہلے تھے، آج تم کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس یہ روشنی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی اس سے روشنی حاصل نہیں کرتے، معاف کرنا، ہم بھی اس سے روشنی حاصل ٹھیک سے نہیں کر پاتے، جیسے رجوع کرنے کا حق ہے نہیں کر پاتے۔ معمولی عام مسائل میں طلاق ہے، نکاح، اس سے متعلق کیا چیزیں ہم نہیں جاتے اس میں۔ لڑکی ڈھونڈنے جا رہے کیسے ہونا، ہم دیکھو سورۃ تحریم میں دیکھو، آیت 4-5 میں دیکھو جائے
کیا صفات بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں نہیں دیکھتے ہم اپنے حساب سے ڈھونڈ لیتے. تو یہ چیزیں ہمارے قرآن سے رجوع کرنے سے یہ بیریئر ہو رہی ہے چیزیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ہمارے پاس سب ہے، مگر وہ ہے بولے تو کہاں ہے؟ زندگی میں ہونا بھائی. وہ کہاں ہے؟ مچان پہ ہے، کوٹ مالے پہ ہے، الماری کے اندر ہے. وہ زندگی میں ہونا ہمارا روزانہ کا مرہ کا تعلق جیسے موبائل سے، صبح ہوتی اس کو دیکھنے سے اور رات ہوتی اس کو دیکھنے سے، بس. ہمارے بچے بھی اس کو دن رات کو تعویذ بنے ہوئے اپنا گلے میں. ایسا قرآن مجید ہمارا تعویذ ہے کیا بنے گا؟ تعویذ بولے تو 10 روپئے والے میں بنا 10 روپئے اب بنا دیا بولے میں نے. ایک آخر میں صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایمان اس سے بڑھتا ہے. ہم بولتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، ایمان جیسے کہ ایک رکاوٹ یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام نے پہلے ایمان بنائے بعد میں قرآن سیکھے. پہلے ہم نے ایمان کی محنت کی، بعد میں قرآن کی محنت. اصل میں ایمان بنتا ہی نہیں قرآن کے بغیر. پہلے دن سے حضور کے پاس قرآن مجید آیا، قرآن سنا کے لوگوں کا ایمان بنائے لوگوں. یہ تو ایسی بات بھی نہیں کیونکہ آدمی یہ بولے کہ بھائی بریانی بنا دو، چاول بعد میں ڈالیں گے ہم. ارے چاول لاؤ، ارے بریانی بنی کیا پہلے، اس کے بعد چاول ڈالیں گے. اب لوگ اتنا ماریں گے اپنے کو عزیز حاضری کے پاس بھیج دیں گے اور ادھر بریانی خود کھائیں گے پکا کے. تو ایسی بریانی بنا کے کیا ایسی بریانی بن رہی 100 سال سے بغیر چاول کی. تو بغیر قرآن کی ایمان بن رہا لوگوں کا. تو ایسا ایمان بن جا رہا ہو سمجھ میں نہیں آ رہا، پوری اندھی بھاشا ہو جائے. اس کے سامنے صحیح اگر چیز پیش کرے، قرآن کی آیتیں پیش کرے تو بول رہے یار کہاں سے لایا تو ویدوں تو نہیں پڑھ رہے تم، انجیل تو نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے تم؟ ارے یہ قرآن کی آیت ہوئی، ارے یہ کہاں ہم نے تو کبھی نہیں سنی. تو اس کو ایک دم ہیبت ہو جا رہی تھی، بدعت کے بھاگ رہا ہو. جیسا وہ خرگوش بھاگا تھا، پتہ گرا تو بولے آسمان گر گیا بولے. تو ایک ایک آیت سن کے بدعت کے بھاگ رہا، کیونکہ جو دین اس نے سمجھا تھا وہ جعلی نوٹ تھی. اب اصلی نوٹ دیکھ کے اس کو جعلی سمجھ رہا ہو، کیونکہ جعلی نوٹ اتنی عام ہو گئی اور جعلی نوٹ کم وقت رہتی بھی اتنی اچھی کہ وہ اپنے 500 کی زیروکس کی نوٹ دکھتی اس کے سامنے. ابھی جو نوٹ آ گئے تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ جعلی نوٹ اتنی کر دی لوگوں نے کہ وہ قصے کہانیاں. آپ یاسین شریف کے آپ درس دو اچھا سنجیدہ خواتین میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ یاسین شریف کے فضائل بیان کرو. ارے بولو کہ اس کو پڑھ کے پھوکے ایک گلاس صبح شام تو شوہر تمہاری مٹھی میں رہتا تو وہاں تو مطلب کیا مولانا کیا بات کرے بابا، بہت اچھی بات کرے مولانا. اور بولو اب کیا ساس کے بارے میں بولو، کون سا سورہ پڑھیں، ساس کا سورہ تو سورہ نساء ویسا پڑھنا کیا. تو اس طرح پڑھتے ہو 10 پارے پڑھو تو پڑھیں گے کیونکہ اس سے بڑا جن ان کی مٹھی میں آ جا رہا چرا. تو اس کے لیے کچھ بھی کریں گے. لیکن جو جنت تمہارے اس میں آ جا رہی وہ اتنی بڑی ابدی، اس کا تصور جب آدمی کرے، ارے معلوم کرے کہ یہ کتاب سے میرے کو وہ چیز حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو پھر کیوں نہیں پڑھیں گے، ہے نا. تو صحابہ کرام کا زندہ تعلق تو قرآن مجید، اس لیے وہ اوڑھنا بچھونا ان کا قرآن مجید. ایسا ان کا دن رات کے چرچے قرآن مجید کے ہوتے تھے. یہ آیت وہ آیت. بڑے بڑے علماء تھے رسول اللہ کے زمانے میں. جب تک حدیث نہیں سنا میرے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسے بڑے 4 علماء حضور کے زمانے میں. حضور نے بولے قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، معاذ بن جبل ہے، ابی بن کعب ہے، عبداللہ بن مسعود ہے اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 4 یہ قرآن کے علماء تھے. ان کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کی بڑی عالمہ تھی اور بڑے بڑے صحابہ اگر اختلاف ہو جائے تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے مسئلہ دریافت کرتے تھے اور وہ بھی سیدھا قرآن سے پیش کرتے تھے. بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتی. مسند عائشہ امام احمد نے پوری ایک جگہ جمع کر دی. ان کی کوئی 2200 روایت ہے، تکرار ہے سب، زیادہ تر مشکل سے 500-600 روایت ہوتی ہے. تو وہ روایت ہے پوری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں آپ. تو ایسے صحابہ کا تعلق تھا. تو کیا تھے پھر وہ، اور ان کے بعد کے لوگ بھی کتنے عظیم تھے اور آج کل کے لوگ بھی کتنے عظیم ہیں، نام کے عظیم انقلابی ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے تتر بتر ہوگا معاملہ کیونکہ قرآن مجید سے وہ تعلق ملا. فوراً سن کے اس پر یقین کرنا، ایمان لانا. جیسے کہ ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا عربوں کے زمانے میں، تابعین کے دور میں. صحابہ کرام کے بعد کا جو دور تھا تابعین کا دور. تابعین کے دور میں ایک بڑا ڈاکو تھا کوفہ یا اس کے اطراف کے علاقوں میں، اور اس کی اتنی دھاک تھی بہت دور دور کے علاقوں میں کہ کہیں قافلہ رک گیا اگر اتنے علاقے میں اس کے کوئی کھنڈر میں کسی جگہ پر، تو وہ قافلے والے بات کرتے تھے آپس میں کہ بھائی فلاں ڈاکو آ جائے گا، یہاں سے جلدی سے نکلو، صبح ہونے سے پہلے بھاگ جاؤ ایسے. تو کبھی کبھی وہ خود جا کے سنتا تھا اپنی تعریف ایسے چھپ چھپ کے اور بڑا اپنی پیٹھ تھپتھپاتا تھا کہ یار اپنی کیا تھا کہ بہت 50 کلومیٹر دور بھی جو ہے کوئی اپنا نام لے کے ڈرا رہا ہے ایک دوسرے. تو ایک بار وہ ایک چوری کرنے کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں داخل ہوا. اس گھر میں ایک بچی قرآن سورہ حدید کی ایک آیت پڑھ رہی تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا مومنوں کے اوپر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت طاری ہو ان کے دلوں پر اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے، اور ان کے دل تھرا اٹھے، وہ کچھ اس سے سبق حاصل کریں. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ وہ آیت کو پڑھی، اس کے دل سے نکلا اس کی آواز. اس نے بولا کہ الان، اب آئے وہ وقت، آ گیا ایسا بول کے بھاگا وہاں سے. پھر اس نے علم حاصل کیا اور اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ اور عالم بنا.
اور امام شافعی کا استاد تھا، اور فضیل بن ایاز اس شخص کا نام تھا، یہ بہت مشہور ہے، اپنے ہارون رشید بھی ان سے بہت سی چیزیں سیکھا کرتے تھے. تو ایسے لوگ ہوئے، ایک ایک آیت سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. ہم پورا قرآن سن لیتے، ہماری زندگی کہاں تبدیل ہوتی. اللہ سے ہمیشہ اس کی پناہ مانگنا، اللہ ہمارے دلوں کو پتھر ہونے سے بچائے، اس کو سخت ہونے سے بچا دے، جیسے کہ یہودیوں کے ہو گئے تھے. اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو. اللہ ہم سے سخت مواخذہ نہ کر، اللہ ہم سے آسان حساب نہ. اللہ قرآن کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما. اللہ قرآن سے ایسا تعلق کرتے جیسے صحابہ کرام کرتے ہیں، اس کے علوم اور معرفت ہم کو اللہ سکھا دے. اللہ اپنی صفات کا عرفان ہم کو بخش دے، اپنی ذات کا عرفان ہم کو بخش دے. اس کی محبت میں جینے اور مرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما. اس کے لیے ہم کو سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہمارے لیے راستے آسان فرما، ہمارے لیے ماحول کا احساس فرما، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے سارے مرحلے اللہ اپنے فضل کرم سے